ورضوا بالحیات دنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وطمئنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ دنیا داروں کی مذمت۔ کون سے دنیا دار؟ سارے مسلمان، غیر مسلم، نیک و بد نہیں۔ جن دنیا داروں کے اندر 4 قسم کی صفات اور نشانیاں ہوں گی نا، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اللہ کو ان سے قطعاً محبت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی پر راضی اور خوش ہو گئے، دنیا ہی دنیا، کھاؤ پیو یاشی کرو، دولت دھن جمع کرو، رضو بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر خوش اور راضی ہو گئے بس۔ صدقہ کرنے سے کسی بھی بندے کے مال میں کمی نہیں آتی۔ قسم کھا کر اللہ کے رسول فرماتے کہ 1 روپے کے 1 پیسے کی بھی کمی نہیں آئے گی، بڑھتا چلا جائے گا۔ مال میں اضافہ دنیا کی حرص کے لیے، اپنی ذات کے لیے مانگے گا، اللہ رب العزت اس نے مانگنے کا دروازہ کھولا، اللہ نے اس پر فقر اور غربت کا دروازہ کھول دیا۔ آپ حضرات اکثر علماء کرام سے اور خصوصاً مجھ سے بھی آپ نے کئی مرتبہ دنیا اور آخرت کے موازنے میں آیات اور احادیث سنی ہوگی کہ قرآن کریم میں اکثر مقام پر دنیا کی مذمت ہے، دنیا کی حقارت کا تذکرہ ہے، دنیا کی بے ثباتی اور فنا ہو جانا، پھر دنیا کے طلبگار لوگوں کی حیثیت اور کیفیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت مذمت کی۔ آخرت کی مکمل تعریف، توصیف، فضائل بیان ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے دنیا کے متلاشی، دنیا کے طلبگار، دنیا کے حریص، مادہ پرست، خواہش کے غلام، ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کی مثال مثلہ کمثل الکلب، کتے کے ساتھ دی ہے۔ یہ آپ نے کثرت سے سنا ہوگا علماء سے بھی۔ بعض اوقات لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دنیا کی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مذمت کی ہے تو پھر ہمیں دنیا سے کرارا کش ہو جانا چاہیے، تہی دامن ہو جانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ساتھ ہی آپ کو صحابہ کرام میں اس میں عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن زبیر، اس جیسے صحابہ کرام آپ کو نظر آتے ہیں، ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو اس زمانے کے ارب پتی تھے، ارب پتی، اربوں خربوں میں کھیلنے والے، لا شک فی۔ تو اس میں حقیقت کیا ہے؟ تو آج انشاءاللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور ذہن کھل جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو قرآن حکیم میں انشاءاللہ میں اس کی روشنی میں بیان کروں گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 6 ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ کہ یہ بات یاد رکھو، یقیناً بے شک وہ لوگ جو
میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ورضوا بالحیات دنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے. اور ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں. 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں دنیا داروں کی، جس میں دنیا کی مذمت، قباحت اور شناعت بیان ہوئی. دنیا داروں کی مذمت. کون سے دنیا دار؟ سارے مسلمان، غیر مسلم، نیک و بد نہیں. جن دنیا داروں کے اندر 4 قسم کی صفات اور نشانیاں ہوں گی نا، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اللہ کو ان سے قطعاً محبت نہیں ہے. پہلی صفت ان کی یہ خوبی، یہ ایک نشانی ہے، لا یرجون لقاءنا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، مرنا نہیں چاہتے. جو اللہ سے ملاقات ہوگی تو پھر تیاری ہوتی ہے نا. اگر کسی بڑے سے ملاقات ہو تو ملاقات سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ تو جب بادشاہوں کے بادشاہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما سے ملاقات ہو تو سورہ کہف میں اللہ نے بتلا دیا. سورہ کہف میں اللہ نے اپنی ملاقات کی ایک شرط بتا دی ہے. ایک شرط ہے صرف، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو اپنے رب سے، خالق، مالک، رازق سے، بادشاہوں کے بادشاہ سے، پیدا کرنے والے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، اور اس کے عمل میں شرک نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ایک شرط ہے. تو پہلی دنیا داروں کی مذمت جن کی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے متمنی نہیں، امید ہی نہیں، ان کو نہیں ملاقات کرنا چاہتے. نمبر 2، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر راضی اور خوش ہو گئے. دنیا ہی دنیا، کھاؤ پیو، یاشی کرو، دولت دھن جمع کرو، پیسہ جمع کرو، عیاشیاں کرو. رضو بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر خوش اور راضی ہو گئے. بس ہم اسی پر راضی ہیں، سب کچھ دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے، بس دنیا ہے. نمبر 3، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہو گئے. ان کا اطمینان، ان کا ایمان دنیا ہے. بھول گئے آخرت کو، فراموش کر بیٹھے. نمبر 4، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور پھر وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے، ہمارے احکام سے، ہماری شریعت سے وہ غفلت برتے رہے، لاپرواہی کرتے رہے، سستی کرتے رہے. آیات سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں دنیا کے اندر اللہ تک پہنچنے کے لیے. آیات سے مراد کتاب و سنت ہے. آیات سے مراد احکام الہی ہیں، وحی الہی بھی آیات ہیں. ان پر غور و فکر کر کے، ان پر عمل کر کے وہ اللہ کو راضی نہیں کرتے. غافلون، شریعت سے، احکام سے، عبادت سے، اللہ کی اور رسول کی اطاعت سے غافلون، غافل ہو گئے. اولئک مأواہم النار، فرمایا ان کا ٹھکانہ پکا جہنم ہے. بما کانوا یکسبون، جو یہ کرتے رہے اس ان کے طرز عمل کی وجہ سے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. تو جس کے اندر یہ 4 نشانیاں نہیں، یا کوئی 1-2 بھی نہیں، ان کے لیے دنیا بھی اچھی، ان کے لیے آخرت بھی اچھی. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس اے اللہ ہمیں دنیا کی ساری بلائیاں دے دے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ہمیں دے دے. اچھا، ومنہم من یقول،
انہی انسانوں میں سے، انہی مسلمانوں میں سے بعض ایسے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یا اللہ دنیا کی بلائیاں، دنیا کی خیر، دنیا کی اچھائیاں بھی ہمیں دے، آخرت بھی دے۔ دونوں مانگتے ہیں، دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہر قسم کی دنیا کی مذمت اللہ نے نہیں کی، اور دنیا دار کی بھی اللہ نے مذمت نہیں کی، بڑی تعریف بھی کی ہے قرآن مجید میں۔ اچھا، حدیث میں بڑی عظیم بیان کرنا چاہتا ہوں آج۔ دو حدیثیں ہیں اور دونوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم نے اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ موجود ہے، نقل کیا ہے۔ بڑی مشہور اور عظیم حدیثیں ہیں جو قرآن کے عین مطابق اور فطرت سے عین اہم آہنگ، انسان کا مزاج، طبیعت، فطرت اللہ نے بنائی، اور قرآن اور حدیث دونوں اللہ نے دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن فاحفظوہ، تین چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، ان کی حقانیت پر، ان کی صداقت پر، ان کے برحق ہونے پر، اور میں ایسی احدثکم بحدیث فاحفظوہ، ایسی حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس کو پلے باندھ لو، ذہن میں بٹھا لو، عمل شروع کر دو۔ قسم کھا کر کہا تین چیزوں پر اقسمو۔ نمبر ایک، ما ناکاسا صدقاتم من عبد بمال، یا ما ناکاسا مال، کہ صدقہ کرنے سے کسی بھی بندے کے مال میں کمی نہیں آتی۔ صدقہ کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ، قسم کھا کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک روپے کے، ایک پیسے کی بھی کمی نہیں آئے گی، بڑھتا چلا جائے گا، ضمانت ہے۔ نمبر دو، ما ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا، جس بندے پر کوئی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ناانصافی ہوئی، اور اس نے اس پر صبر کیا، صبر کیا، اللہ رب العزت اس زیادتی کے بدلے میں، ظلم کے بدلے میں صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی عزتوں میں، اس کے شرف میں، اس کے مقام مرتبے میں اضافہ کر دے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ میں قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں کہ ما فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جو بندہ اپنے لیے سوال کا، مانگنے کا، گداگری کا دروازہ کھول لے گا، اللہ رب العزت اس پر فقر، غربت کا دروازہ کھول دے گا، بغیر کسی مجبوری کے۔ مال میں اضافہ، دنیا کی ہرس کے لیے، اپنی ذات کے لیے مانگے گا، اللہ رب العزت، اس نے مانگنے کا دروازہ کھولا، اللہ نے اس پر فقر اور غربت کا دروازہ کھول دیا۔ قسم کھا کر آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا احدثکم بحدیث فاحفظوہ، ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، پلے باندھ لو۔ انما دنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی 4 قسمیں، 4 کیٹیگری ہیں، 5ویں کوئی قسم ہے ہی نہیں۔ عبدن، ایک قسم کے لوگ، ایک طرح کے لوگ، عبدن رزقہ اللہ مالا وعلما فیتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ ویعلم للہ فیہ حقہ۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے،
ایمان اسلام کی دولت سے مالا مال بھی کیا ہے، مال بھی دیا ہے، دونوں قسم کی دولتیں دے دی، مال بھی دولت، علم بھی دولت، دونوں عطا کر دی. اور وہ اس مال کے حوالے سے اللہ سے ڈرتا ہے، پھونک پھونک کر کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے، ظلم زیادتی نہیں کر رہا، ناانصافی نہیں کر رہا، ہاں جی، حرام ذرائع سے نہیں کما رہا. وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، رشتے ملاتا ہے، رشتہ داروں کو قریب کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا، اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے اس مال میں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں یہ اس علم کی بنیاد پر یہ مال میں حق ادا کرتا ہے، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، اور خرچ بھی کرتا ہے احتیاط سے اور کماتا بھی ہے احتیاط سے اور حق ادا کرتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے. علم کی بنیاد پر اس کو پتہ ہے کیسے ذرائع ہیں کمانے کے اور کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، کن جگہوں سے اللہ خوش ہوگا، کہاں سے اللہ ناراض ہوگا. فرمایا یہ تاجر، یہ بزنس مین، یہ غنی دولت مند جس کو اللہ نے علم بھی دیا، رزقہ علما و مالا، دن رات خرچ کرتا ہے، اللہ کے حقوق مخلوق کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کے ذریعے آخرت خرید رہا ہے، رب کی رضا کو خرید رہا ہے. فرمایا فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے اوپر درجے پر ہوگا یہ بندہ، مسلمانوں میں، مومنوں میں، نیکوکار لوگوں میں افضل المنازل سب سے اونچے درجے پر ہے اور افضل ترین بندہ ہے اللہ کے ہاں. وہ عبدن، دوسری قسم کے لوگ، رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا. توجہ سے سننا، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، توحید کا علم، شریعت کا علم، حلال و حرام کا علم، جائز نجائز کا علم، روشنی، نور علی نور، لیکن مال نہیں دیا اللہ نے اس کو. کنگال ہے، کلاش ہے، غریب ہے. علم ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، مال نہیں. لیکن وہ کہتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دے دیا نا، میں بھی بالکل اس دیندار آدمی کی طرح خرچ کروں گا، مسجدیں بناؤں گا، خیر کے کام کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، رشتہ داروں رشتے ملاؤں گا، صلہ رحمی کروں گا، اور اللہ کے حقوق بھی مخلوق کے حقوق ادا کروں گا، لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا، لوگوں کے مسائل حل کروں گا، لوگوں کی غربت کو ختم کروں گا. مال ہے ہی نہیں. فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، سچی نیت، سچے ارادے اور عزم کی وجہ سے فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس کا اور اس تاجر خرچ کرنے والے کا اور اس کنگال عالم کا درجہ برابر ہے. یہ افضل المنازل ہے اس تاجر کی طرح، اور دونوں کا اجر برابر ہے. یہ وہ عالم دین ہے، مسلمان ہے، علم والا، جس کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہے کہ جو مال نہیں لیکن خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک چاہت آرزو ہے، اگر مال ملا تو میں بھی اللہ کو راضی کروں گا اس کے ذریعے اور لوگوں کے مسائل حل کروں گا. فرمایا یہ دونوں ثواب میں برابر. وہ کروڑوں خرچ کر کے، اربوں خرچ کر کے، یہ صرف علم اور نیت کی بنیاد پر، نیت بھی سچی ہے. اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ عالم بھی حقیقی معنی میں عالم ہے تو اللہ رب العزت کے کہاں وہ اس تاجر سے بھی آگے نکل جائے گا جس کے ہاں علم کی تھوڑی سی کمی ہے، کیونکہ علم ایک ایسی روشنی ہے کہ اس سے ہزاروں چراغ روشن ہوتے ہیں. فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے، تیسری قسم کے لوگ پوری دنیا کے، تیسری کیٹاگری، عبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما. کچھ ایسے لوگ ہیں، ہاں
رزق اللہ مالن ولم یرزقہ علما، جس کو اللہ نے مال بہت دیا ہے، غنی ہے، دولت مند ہے، سرمایہ دار ہے، علم نہیں، جاہل ہے، قرآن و حدیث سے محروم، حلال و حرام کا پتہ ہی نہیں، جائز ناجائز کا پتہ ہی نہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کا پتہ ہی نہیں، فَيَخْبِطُ فِيهِ فِي الْمَالِ، وہ ڈنڈی مار رہا ہے مال میں، حلال حرام ذرائع سے بھی کما رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہا ہے، وَلَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا، مخلوق کا حق بھی ادا نہیں کرتا، بلکہ الٹا ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اور مال کو اللہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جو روزانہ مال کو جمع کرتا ہے وعددہ، اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے میرا مال ہی مجھے ہمیشہ رہے گا، مال ہی سب کچھ ہے، وطمئنوا رضوا بالحیات دنیا وطمئنوا بہا، اور ایسے دولت مند آپ کو پاکستان میں حکمرانوں کی صورت میں، وزیروں کی صورت میں، اور عام تاجروں کی صورت میں آپ کو بے شمار ملیں گے، جن کے پاس گناہ کے کام کے لیے تو بے شمار دولت ہے، دولت کے انبار ہیں، لیکن غریب مسکین مسلمان بے کس کے لیے نہیں۔ اسمبلی کے اگر وزراء خریدنے ہیں، مشیر خریدنے ہیں، تو ان کے پاس کھربوں کی دولت ہے، 50-50 کروڑ ایک ایک بندے کی قیمت لگتی ہے، وہ کہتے ہیں سارے ہی آ جاؤ میرے پاس میں دیکھ لو، اور خریدتے ہیں۔ اللہ اکبر، مال ہے، علم نہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال ہی نہیں، مال کی دولت میں مست، فَهُوَ بِأَسْوَإِ الْمَنَازِلِ عِنْدَ اللَّهِ، یہ بدترین درجے پر فائز ہے اللہ کے ہاں، بدترین درجے پر ہے۔ چوتھا آدمی مختصر کرتا ہوں، عبدٌ لم یرزق اللہ مالا ولا علما، جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، جاہل، کنگال، علم کی دولت سے بھی محروم، مال کی دولت سے بھی محروم، لیکن کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آ گیا نا تو میں بھی فلاں فلاں کو تھانے میں بند کروا دوں گا، ان کو بھی چھٹی کا دودھ یاد کروا دوں گا، میں بھی ان کو دکھاؤں گا جس طرح فلاں آدمی کے پاس دولت ہے نا، اور دولت کے بلبوتے پر اس نے سب کو نیچا دکھایا ہوا ہے اور سب کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، میرے پاس بھی اگر مال ہوا تو دیکھے گی ساری دنیا کے میں کیا کرتا ہوں۔ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، وہ اپنی اس بدنیتی کی وجہ سے اور برے عزم ارادے اور بری خواہش کی وجہ سے اللہ کے ہاں اسوأ المنازل، بدترین آدمی کی جگہ پر ہے۔ فرمایا وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ایک وہ آدمی جو گناہ کے کام میں، حرام کے کام میں، ناانصافی میں، ہیں جی، وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے دن رات، یہ خرچ نہیں کرتا ہے ہی نہیں، لیکن عزم اور نیت یہی ہے کہ اگر میرے پاس میں کام کروں گا، یہ دونوں گناہ میں برابر اور اللہ کے ہاں بدترین ہیں مخلوق میں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کیجئے، حدیث کہاں ہے؟ جامع ترمذی میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے مسند احمد میں نقل کی۔ ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں بخاری مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس اندیشہ ہے جس چیز کا، انی اخوف ما اخاف علیکم الدنیا، دنیا کا مجھے بڑا اندیشہ ہے، ہاں جی، یہ آپ پر امڑ آئے گی اور آپ دنیا میں مستغرق ہو جاؤ گے، مست ہو جاؤ گے، اور دنیا کی ریل پیل میں کھو جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس کی یہ مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، فرمایا کہ ہر آدمی تباہ نہیں ہوگا، ہر آدمی دولت، روپیہ پیسہ اور دنیا اور آسائشوں کی وجہ سے برباد نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک مثال سمجھو، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز شاداب ہے، الدنیا حلو خضرۃ، دنیا بہت لذیذ میٹھی سرسبز شاداب،
ذائقے کے اعتبار سے میٹھی، آنکھوں کو چندیا دینے والی، آنکھوں کو ایک دم پھٹی کی پھٹی رہ گئی آنکھیں، اتنی سرسبز شاداب، منظر بڑا اچھا، زہرۃ الحیات دنیا جیسے قرآن مجید میں ہے نا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریز کاری ہے. تو فرمایا یہ بڑی میٹھی اور آنکھوں کو بہا جانے والی، جی آنکھوں میں سما جانے والی یہ دنیا ہے. لیکن فرمایا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک جانور ہے، ہریالی کو دیکھتا ہے، بڑا نئی تازہ گھاس اگ رہی ہے، نرم و نازک گھاس اگ رہی ہے، ہریالی ہے، وہ جانور جاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، فَجَلَسَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، پھر وہ اس کھیت سے، اس کھلیان سے، اس چراگاہ سے نکل جاتا ہے اپنا پیٹ بھر کے، ضرورت پوری کر کے، اور فرمایا سورج کی ٹکیا کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اجترت جگالی کرتا ہے، اجترا کا مطلب جگالی کرتا ہے، فَسَلَتَتْ وَبَالَتْ، جگالی کرنے کے بعد گوبر کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے جا کے کھاتا ہے، ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، پھر آ کر وہ دھوپ میں بیٹھ کے جگالی کرتا ہے. تو فرمایا کہ اس کو موت نہیں آئے گی. لیکن جو جانور کسی کی بھینس، بیل، بکری، ہاں جی ہریالی میں چلا گیا اور کھاتا چلا گیا، کھاتا چلا گیا، کھاتا چلا گیا، امتلت خاسرتا، اس کی پسلیاں باہر آ جائیں گی، کوکھیں بھر جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اتنا کھایا، میٹھا بھی تھا، آنکھوں کو بھی بہا جانے والی نرم نرم گھاس، گیس اس میں زیادہ ہوتی ہے، جسم میں گیس بھری، پھر گیس بھرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ مر جائے گا، پھٹ جائے گا، وہ یلیمو یا مرنے کے قریب ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری مسلم میں آپ نے مثال دی ہے. جو بندہ اپنی ضرورت کے مطابق مال و دولت لیتا ہے، پھر خرچ کرتا ہے، اللہ کے حقوق مخلوق کے حقوق ادا کرتا ہے، ہاں جی پھونک پھونک کر لیتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، وہ بچ جائے گا. اور جو آنکھیں بند کر کے کماتا چلا گیا، کماتا چلا گیا اور کھاتا چلا گیا، فرمایا وہ اس جانور کی طرح ہوگا جو ہریالی، جس کو آپ پنجابی میں شٹالا کہتے ہو، برسیم، اردو میں اس کو برسیم کہتے ہیں. اکثر جانور جب نئی نئی گھاس آتی ہے نا، میٹھی بھی بڑی ہوتی ہے، لذیذ، اور ہاں جی ہریالی بڑی، اور پھر بے وقوف جانور کھاتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ اس کو گیس ہاں جی ہوتی ہے، جسم پھول جاتا ہے، پھر مر جاتے ہیں. فرمایا ایسے ہی دنیا دار بھی مر جائیں گے جو دنیا کو اس کو دیکھ بھال کر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، ہاں جی اللہ کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق کا خیال ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے یہ جناب دنیا کو سمیٹ رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے. اس کی مثال اس بے وقوف جانور کی طرح ہے کہ جو کھا کھا کے اب گیس چڑھی اور مر گیا. یہ بخاری مسلم کی، ابو داؤد ترمذی نسائی میں حدیث موجود ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی عنایت ہیں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بلکہ وہ اپنے مال اور دولت کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کو خریدتے ہیں. اپنے دائیں بائیں پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو بھی دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. حقیقت بات یہ ہے یہ لوگ کامیاب و کامران ہیں، بھلے ان کو اللہ تعالیٰ بے شمار دولت دے دے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے گھوڑے اور کتنا سونا چاندی اور کتنا غلہ دے دیا تھا غزوہ تبوک میں، دیگر صحابہ کرام نے بھی، اور انہوں نے مال تھا لیکن محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین سے محبت تھی، دین سے محبت تھی، مال سے محبت نہیں تھی. ہاں مال ایک ضرورت ہے ہماری زندگی کے لیے، ایک ضرورت ہے، تو مال کے لیے نہیں جینا چاہیے، جینا چاہیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اپنی آخرت کے پر نظر ہونی چاہیے. اگر مال اللہ رب العزت دے تو اس سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اللہ اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں. جزاکم اللہ خیر.